شروع کرتا ہوں اس ذات کریم کے نام سے کہ جس کے ذکر کرنے سے مومنین کے دل ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور شروع کرتا ہوں اس ذات کریم کے نام سے کہ جس کے نام پر 72 سر تن سے جدا ہوئے۔ صاحبان عقل و دانش اور محترم میرے استاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ میں مکمل طور پر واقعہ کربلا کو تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن آپ کے سامنے چند چیدہ واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سننا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ دوستو، مصنفین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب اور امام حسین کے درمیان اتنی محبت تھی کہ جس وقت سیدہ زینب مصلی پر کھڑی ہوتی تھی تو پہلے امام حسین کو آواز لگاتی تھی اور کمروں میں جا کر امام حسین کا پہلے دیدار کرتی تھی، اور دیدار کرنے کے بعد نماز شروع کرتی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں کرتی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ شاید اس وجہ سے کرتی ہوں گی کہ ان کی آخری نماز ہے اور آخری نماز سے پہلے امام حسین کا دیدار ہو جائے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا جسد اقصد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور آپ کا جسد اقصد جس وقت گھوڑے سے نیچے گرا تو آپ نے اس کربلا کے تپتے میدان میں سیدہ زینب کو سلا دیا اور آواز لگائی کہ سیدہ زینب، تیرا بھائی تجھے پکار رہا ہے۔ تو سیدہ زینب خیمے سے باہر آئی تو امام حسین نیچے پڑے ہوئے تھے، تو دیکھا امام حسین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ پھر سے آواز لگا پائیں، تو سیدہ زینب قریب گئیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گود میں رکھا اور کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، یا امی، یا ابن علی المرتضی، یا ابن فاطمہ الزہرا، ہل انت محمد مصطفیٰ، ہل انت یا مہدی یا جسدی یا فؤادی، اے میرے بھائی میں آ گئی۔ تو امام حسین نے آنکھیں کھولی اور ایک بات کہی کہ زینب، تیرے بھائی کا وقت آ گیا ہے اور جا خیمے میں لوٹ جا۔ تو یہ بات سنتے ہی سیدہ زینب پر بھی غشی طاری ہو گئی، اور جب سیدہ زینب ہوش میں آئی اور خیمے کی طرف لوٹی تو اس وقت امام حسین آخری سجدے میں چلے گئے۔ اتنے میں شمر نے آپ حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور آواز لگائی کہ خیموں کی طرف دوڑا جائے۔ تو شمر دیکھتا ہے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جو ریگستان کربلا میں بابا بابا کر کے پکار رہی ہے۔ تو اس بچی نے سوچا کہ اب میں یتیم ہو چکی ہوں کہ شاید یہ شخص میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا، لیکن اس ظالم نے آپ کی بالیاں کان سے کھینچ ڈالی اور آپ چھوٹی سی وہ 4 سال کی بچی میدان میں بیٹھ گئی اور ایک صدا لگائی کہ بابا علی آپ کہاں ہیں؟ آج تیری اولاد کی مدد کو کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور آواز آئی کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ تو شمر نے گھوڑے تیار کروائے تو کہیں سے آواز آئی کہ ام لیلا کا بیٹا علی اکبر ہمارے خاندان سے ہے، ہم علی اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے آواز آئی کہ اولو محمد ہمارے خاندان سے ہے، تو کہیں سے آواز آئی کہ حر ہمارے خاندان سے ہے، تو کہیں سے آواز آئی کہ عباس ہمارے خاندان سے ہے۔
کہیں سے آواز آئی قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم ان کی لاشوں پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ جس کی لاشیں ہیں وہ اپنی لاشیں ایک طرف کر لیں، اور کربلا کے میدان میں یہ تحریر کر دیا کہ امام حسین کس کا بیٹا ہے، امام حسین کس کا لال ہے۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد کوفہ کو روانہ ہونا تھا لشکر میں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک لاش کے پاس جاتی اور رو رو کر الوداع کرتی تھی۔ تو جس وقت آپ مقطع الاعضاء کے جسم کے پاس گئی تو آپ پر رہا نہ گیا، آپ نے چند ایسے الفاظ کہے کہ جن سے کوفی بھی رونے لگے، یزیدی بھی رونے لگے اور دوست بھی رونے لگے۔ آپ نے کہا یا محمدہ یا محمدہ ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء یا محمدہ یا محمدہ وبناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیرا حسین اس ریگستان میں خون و آلود ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، یہ دیکھ تیرا حسین آج خون سے آلود ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ تیری بیٹیاں تیری بیٹیاں آج قید میں ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ تیری اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ ان کو سن کر یزیدی رونے لگے تھے، اور پھر لشکر چل پڑا۔ رات ہوئی تو لشکر کو روک دیا گیا اور سادات گھرانے کی 40 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا۔ تو جب سالن تیار ہو چکا تو یزیدیوں نے آواز لگائی کہ اقوام اقوام، کہ لنگر تیار ہو چکا ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، آؤ اور کھانا لے جاؤ۔ تو مصنفین نے لکھا ہے کہ جب وہ کھانا برتن میں ڈالا جاتا تو وہ سیاہ ہو جاتا، اور جس وقت لوگوں نے اس کھانے کو چکھا تو وہ اتنا کڑوا ہو چکا تھا کہ جیسے اندرائن کوٹی، جسے ہم اپنی زبان میں کوڑ تمبا کہتے ہیں، کہ اس سے بھی زیادہ کڑوا ہو چکا تھا۔ تو بیمار زین العابدین کو بلایا گیا اور دریافت کیا کہ اگر یہ اونٹنی بیمار تھی تو ہمیں بتا دیتے، ہم اپنے مسالہ جات ضائع نہ کرتے، اس پر ہم محنت اپنی ضائع نہ کرتے، ادھر ہم بھوک سے نڈھال ہیں اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری 40 اونٹنیوں میں سے کوئی اونٹنی بھی بیمار نہیں تھی۔ تو وجہ پوچھی کہ پھر کیا ماجرا ہے کہ یہ سالن کڑوا اور بدبودار کیوں ہو گیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے پوچھا کہ آپ نے لائن میں لگی کون سی اونٹنی کو ذبح کیا تھا؟ تو کوفیوں نے بتایا کہ ہم نے 5ویں نمبر کی اونٹنی کو ذبح کیا ہے۔ تو اس پر امام زین العابدین زور سے روئے اور کہا اس پر تو علی اکبر مدینے سے روانہ ہو کے آیا تھا، تو میرا اللہ کیسے پسند کر لیتا کہ علی اکبر کی سواری تم جیسے ناپاک کی منہ بنے، تم جیسے ناپاک کی خوراک بنے۔ تو یزیدی غصے ہوئے اور قافلہ آگے چلتا ہے، چلتے چلتے دمشق کے بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ سیدہ زینب سب سے آگے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اونٹوں پر اور گجاؤں پر چلے آ رہے ہیں۔ بس حکومت کی طرف سے اتنا اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کے چند باغی تھے جن کو قتل کر دیا گیا ہے اور یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر عوام کھڑی ہے، بازاروں میں عوام کھڑی ہے،
اور گھروں کی چھتوں پر ایک بڑھیا عورت بھی کھڑی ہے۔ وہ بڑھیا عورت دیکھتی ہے کہ چند قیدی ہیں، بے حال ہیں اور پیاسے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس بڑی عورت نے چند دوپٹے، کپڑے اور پانی اور کچھ سامان زندگی کا سیدہ زینب کی طرف بھیجا۔ سیدہ زینب نے تمام سامان ایکسپٹ کر کے، قبول کر کے اس بڑی عورت کو بلوایا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہ کوفہ سے لے کر دمشق تک ہم سے کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اے بڑھیا تو کون ہے اور تو نے کیا سمجھ کر ہماری مدد کی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اپنے اوائل میں اپنی بچپن کی عمر میں مدینے رہا کرتی تھی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نوکرانی ہوا کرتی تھی، اور جب ان کا وقت موت قریب آیا تو میں مدینہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دمشق آ گئی اور پھر کبھی گئی نہیں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تو تم نے ہماری مدد کس غرض سے کی؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وقت موت قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ بی بی مجھے کوئی نصیحت کرے کہ جس پر میں ساری زندگی عمل کرتی رہوں، اور بی بی فاطمہ الزہرا جانتی تھی کہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس پر ہمیشہ کے لیے عمل کرنا، کہ کبھی زندگی میں کبھی قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ اچھا صلہ کر لینا۔ تو سیدہ زینب نے کہا کہ تو نے ہماری مدد کی ہے، ہمارا حال پوچھا ہے، بتا اب ہم آج تیرے لیے کیا دعا کریں؟ تو وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے 3 بچے ہوا کرتے تھے، حسن و حسین اور ایک زینب۔ عمر بیت گئی، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اے بی بی تو دعا کر دے کہ میں ان سے زندگی میں ایک بار مل لوں۔ تو سیدہ زینب کہتی ہے کہ تیری دعا قبول ہوگی، میں زینب ہوں اور جو نیزے پر چڑھا ہوا ہے وہ حسین ہے۔ تو اس بڑھیا کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ بھی قافلے کے ساتھ یزیدی دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جب قافلہ یزیدی دربار میں پہنچ جاتا ہے، سادات گھرانے کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے چھل چکے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ذکر خدا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے، بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ قیدی لوگ میرے پاس لے کر آئے جائیں۔ تو اس پر وہ بڑھیا کھڑی ہو جاتی ہے اور زور سے بات کرتی ہے کہ یزید خبردار، کہ جن کو تو قیدی کہہ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، یہ کل کائنات کی مالک و وارث ہے، تمیز سے بات کر۔ تو اس پر یزید خفا ہو جاتا ہے اور اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کی خبر لو کہ یہ بڑھیا کون ہے اور ہمارے دربار میں ایسی گستاخانہ انداز سے بات کر رہی ہے۔ تو فوجی آتے ہیں اور ہوا میں تلوار لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑھیا تیری کیا جرت کہ تو نے یزید کے دربار میں ایسی گستاخانہ انداز میں بات کی۔ تو ان کے تلوار لہرانے کی ہی دیر تھی، اسی یزیدی لشکر میں سے سینکڑوں کی تعداد میں فوجی کھڑے ہو جاتے ہیں جو حبشہ کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر وطن کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ خبردار، اگر کسی نے وطن کی، ہمارے وطن کی ماں پر آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی
اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ تو سیدہ زینب یہ تمام ماجرا دیکھتی ہیں، اور جب دیکھتی ہے کہ ایک عورت کے لیے سینکڑوں تلواریں کھڑی ہو گئی ہیں، تو پھر سیدہ زینب مدینے کی طرف مڑ کے کہتی ہیں کہ بابا، آج ایک حبشہ کی عورت کے لیے سینکڑوں تلواریں کھڑی ہو چکی ہیں، اور ہم کل کائنات کی صاحبزادیاں، ہمارے لیے آج کوئی مدد تو نہیں ہے۔ دوستو، میں اپنے مختصر بیان کو مزید مختصر کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا جب سر کٹایا تو اس وقت بھی نماز میں تھے، اور سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں نماز کا ہی ذکر آیا ہے۔ اسلام کے پلر میں نماز اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، میرے نبی نے نماز پڑھی، تو میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک غم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔